أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. पिछली दुआओं में अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि आप इनसे ये पूछें कि ये ज़मीन और आसमान किसकी है। और जवाब में अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि ये खुद ही कहेंगे ज़मीन भी अल्लाह की, आसमान भी अल्लाह का। अगली आयत में दूसरा सवाल किया गया कि इनसे ये पूछो कि अर्श अज़ीम का मालिक कौन है। उसके जवाब में भी ये काफिर और मुशरिक यही कहेंगे कि ये अर्श अज़ीम का मालिक भी अल्लाह ताला का है। अब ये ज़मीन से लेकर आसमान तक और आसमान से लेकर अर्श तक सारी मखलूक जो है और सारी कायनात, इसका मालिक तो अल्लाह हो गया। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि फिर इनसे ये पूछो कि अल्लाह ताला ये सारी जो कायनात है, ज़मीन भी हो गया, आसमान भी हो गया, अल्लाह का अर्श भी हो गया, इन सारी चीज़ों की बादशाहत और कुदरत और इख्तियार वो किसका है। पहले तो पूछा ना कि मलकियत किसकी है, मलकियत तो अल्लाह की हो गई। इस सारी मलकियत में फिर इख्तियार किसका है। अब उसका जवाब भी अल्लाह ताला ने खुद ही इरशाद फरमाया कि ये काफिर और मुशरिक ये तस्लीम करेंगे कि सारी कायनात में कुदरत भी, इख्तियार भी, बादशाहत भी और इख्तियारात और तसर्रुफ़ जो है वो सारे का सारा अल्लाह ही के हाथ में है।
پھر یہ سایقولون للہ، جواب میں کہیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ قل فأنیٰ تسحرون، ان سے پوچھو کہ پھر تمہیں کہاں سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ مالک بھی اللہ ساری کائنات کا، اور اس کائنات میں ہر طرح کے اختیارات بھی اللہ تعالیٰ کے، تو پھر یہ جو اختیارات تم دیتے ہو کہ فلاں درگاہ والے کو بھی یہ اختیار ہے، وہ بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے، اور فلاں جو ہے وہ رزق دیتا ہے، فلاں جو ہے وہ سیج دیتا ہے، یہ جو اختیارات تم نے بانٹ رکھے ہیں یہ پھر کہاں سے آ گیا؟ ساری کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، اختیار بھی اللہ کے ہیں، پھر ان کے اختیار یہ کہاں سے آ گئے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلیل بھی دی، اور پھر ساتھ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کی بات ہے تو یہ بات بھی اس میں آ جاتی ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ مخلوق کو پیدا کرنا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے لیے یہ کام آسان ہے۔ اگلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلیل دی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو باتیں ہم نے کی ہیں نا اس سے پہلے، یہی باتیں، زمین کا مالک کون، آسمان کا مالک کون، عرش کا مالک کون، پھر اس ساری کائنات میں اختیارات کس کے، اللہ فرماتے ہیں آتیناہم بالحق، یہی سچی بات ہے۔ آتیناہم بالحق، سچی بات یہی ہے جو ہم لے کے آئے ہیں، جو ہم نے تمہیں بتائی ہے کہ زمین کا مالک اللہ، آسمان کا مالک اللہ، عرش کا مالک اللہ، اور اس ساری کائنات میں اختیارات اللہ کے، سچی بات یہی ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ کافر اور مشرک جھوٹے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حبل کو بھی اختیار ہے، لات کو بھی اختیار ہے، عزا کو بھی اختیار ہے، اور فلاں حضرت صاحب کو بھی اختیار ہے، اور فلاں عبد القادر جیلانی کو بھی اختیار ہے، داتا صاحب کو بھی اختیار ہے، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے نے، ہم سچے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ کسی کو اختیار نہیں دیا، اور کوئی مالک نہیں ہے، نہ زمین کا مالک ہے، نہ آسمان کا مالک ہے، نہ عرش عظیم کا مالک ہے، مالک بھی میں، اختیارات بھی میرے، ہم سچے اور یہ جھوٹے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے توحید کی ایک اور دلیل ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ ہے متحد اللہ من ولد، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ متحد اللہ من ولد، اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، نہ عزیر علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، اور نہ یہ فرشتے جنہیں کافر اور مشرک اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، نہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور نہ یہ تمہارے ہاتھ سے بنائے ہوئے جو پتھر کے دیوی اور دیوتا ہیں ان کا کوئی اللہ سے تعلق ہے، اور نہ ہی جنات جن کو بعض مشرک لوگ جو ہیں اللہ کی بیویاں کہتے تھے یا اللہ کی اولاد کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کی تردید کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، بعید ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی سخت بات ہے، یتفطرن، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس بات کی وجہ سے، وتنشق الارض، اور زمین شک ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ جو ہیں وہ گر پڑے۔ اتنا بڑا ظلم ہے اللہ کے نام سے کسی کی اولاد کو منسوب کرنا، یا یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ بندہ جو ہے وہ مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھے جھٹلائے۔ بندہ مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھے گالی دے۔ فرمایا کہ بندے کا اللہ کو جھٹلانا یہ ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ دوبارہ اللہ ہمیں پیدا نہیں کرے گا، اور دوبارہ قیامت کے بعد لوگوں کو، مخلوق کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ فرمایا یہ تو ہے اللہ کو جھٹلانا، میں اس پہ قادر ہوں، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں، اور لوگوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کی بیٹیاں ہیں، لوگوں اللہ کے نام
اولاد منسوب کرنا یہ اللہ کو گالی دینے جیسا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی جز بھی نہیں ہے، اس کے نور سے کوئی نور پیدا نہیں ہوا۔ اگر اس کے یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے نور سے کوئی نور پیدا ہوا ہے تو اس کا جز تو ہو گیا پھر، اور جو جز ہے اس کو تو پھر وہ اختیار بھی ہونے چاہیے جو اللہ کو اختیار حاصل ہیں، اس کی تو وہ ملکیت بھی ہونی چاہیے جو ملکیت اللہ کی ہے، کچھ نہ کچھ حصہ تو ہونا چاہیے اس کا۔ اس لیے نہ تو اللہ کی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ کے نور سے کوئی نور پیدا ہوا، نہ ہی اللہ کی ذات کا کوئی جز ہے۔ یکتا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بالکل تنہا ہیں، بے مثل ہیں، اللہ کی کوئی مثال بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں دوسری دلیل، ایک تو یہ فرما دی کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد میں نے نہیں بنائی، وما کان معہ من الہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی نہیں ہے۔ اذن لذہب کل الہ بما خلق، اگر ایسا ہوتا کہ کائنات میں کوئی اور بھی الہ ہوتا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ہر الہ یہ کہتا کہ یہ تو میں نے بنایا، آسمان تو بنایا ہے نا، یہ تو میرے حوالے کرو، اس کا نظام میں خود چلاؤں گا۔ اور جس نے زمین بنائی ہے وہ کہتا جی زمین تو میری ہے، یہ میں نے بنائی ہے، یہ میرے حوالے کرو۔ اور جو عرش پہ بیٹھا ہے وہ کہتا کہ یہ عرش تو میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ تو میرے حوالے کرو۔ یہ ہر ایک اپنی اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا۔ بڑی زبردست یہ دلیل ہے کہ اگر ایک اللہ نہ ہوتا تو یہ نظام کا کائنات کا نظام جو ہے یہ ایک لمحے میں چور چپٹ ہو جاتا، تباہ اور برباد ہو جاتا، فساد بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ لیکن یہ صدیوں سے اور کروڑوں سال سے اگر یہ نظام چل رہا ہے، پورے ایک ہی طریقے پہ چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کا مالک ایک اللہ ہی ہے جو اپنی مرضی کے مطابق اسے چلا رہا ہے اور اسے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، اس کے اس نظام میں کوئی خلل ڈالنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ہوتا، اللہ تعالیٰ نے دلیل یہ دی ہے، اگر کوئی اور الہ ہوتا، اگر کوئی اور اختیار والا ہوتا تو جو کچھ بھی اس کا ہوتا نا وہ کہتا کہ یہ تو میرا ہے، یہ میرے حوالے کرو، میں اس کا مالک ہوں، اس میں میرے اختیار چلنے چاہیے، اس میں میرا حکم چلنا چاہیے۔ لیکن اس پوری کائنات میں بادشاہ بھی اللہ کی ہے، اختیار بھی اللہ کا ہے اور حکم بھی اللہ ہی کا چل رہا ہے۔ بلا اللہ بعضهم علی بعض، اور فرمایا کہ اگر دو الہ ہوتے، اللہ کا مطلب چڑھائی کر دینا، بلند کرنا اپنے آپ کو، اونچا کرنا اپنے آپ کو، اگر دو الہ ہوتے، ایک الہ جو ہے وہ دوسرے کے مخلوق پہ قبضہ کرنے کے لیے چڑھائی کر دیتا، جس طرح بادشاہ کرتے ہیں، مملکتیں کرتی ہیں، جس کو ذرا کمزور دیکھا یہ کمزور مملکت ہے، اس پہ حملہ کیا، اس پہ قبضہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی دلیل دی ہے کہ اگر کوئی میرے مقابلے میں ہوتا ایسا، کوئی اور الہ ہوتا ایسا جس کے اختیارات ہوتے، جس کی ملکیت ہوتی، تو وہ چڑھائی کرتا اور مجھ سے چھین لیتا، لڑائی کرتا مجھ سے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بھی ارشاد فرمائی ہے، وَلَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ اِذًا لَابْتَغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، اگر کوئی اور الہ ہوتا تو وہ عرش کی طرف چڑھائی کرتا، میرے ہاتھ پڑتا آ کے، مجھ سے لڑتا آ کے، لیکن نہ کوئی عرش کے قریب پھٹک سکتا ہے، نہ اس زمین کا مالک بن سکتا ہے، نہ آسمان کا مالک بن سکتا ہے۔ اس ساری کائنات کی ملکیت بھی میری اور اس ساری کائنات میں اختیار اور قدرت بھی میرا، میرے علاوہ کسی کے پاس کوئی نہ اختیار ہے نہ قدرت ہے، میں ہی مالک ہوں اس کا۔ اگر کوئی ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ساری کائنات تقسیم ہو جاتی، ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لے کے الگ ہو جاتا اور پھر ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے تاکہ میری مملکت میں وسعت ہو جائے، میری مملکت یا میرا جو اختیار ہے وہ بڑھ جائے۔ بھلا علی بعضهم علی بعض، آگے اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ عما یصفون، کہ جو باتیں تم بناتے ہو نا، گمراہ کن باتیں،
اور جو دعوے تم کرتے ہو فلاں کے پاس اختیار ہے، فلاں بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، فلاں روزی دیتا ہے، فلاں یہ دیتا ہے، فلاں یہ دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو تمہاری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ ان سے پاک ہے، اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ آگے فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ، غیب کا، حاضر کا، ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے، غیب اور حاضر کا ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے۔ اگر کوئی اختیار والا ہوتا، اگر کوئی ملکیت والا ہوتا تو اس کا سب سے پہلے تو اللہ کو پتہ چلنا چاہیے تھا نا۔ اگر کوئی ہے اولاد دینے والا، اگر کوئی ہے روزی دینے والا، اگر ہے کوئی نفع نقصان کا مالک، اور اگر ہے کوئی صحت اور بیماری کرنے والا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا پہلے مجھے پتہ چلنا چاہیے تھا۔ میں غیب اور حاضر کا جاننے والا ہوں، ہر چیز کو جانتا ہوں، پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہوں، باہر کی باتوں کو بھی جانتا ہوں، اگلی بھی جانتا ہوں، پچھلی بھی جانتا ہوں، ماضی بھی، حال بھی، مستقبلی، ہر چیز سے میں واقف ہوں۔ مجھے تو پتہ نہیں ہے کسی کوئی ملکیت ہے کسی کی، یا کسی کے پاس اختیارات ہیں، نہ کسی کی ملکیت ہے نہ کسی کا اختیار ہے۔ اگر ہوتا تو مجھے پتہ چلتا اس کا، اس لیے کہ میں حاضر کا بھی جاننے والا ہوں، غیب کا بھی جاننے والا ہوں۔ فتعالی عما یشرکون، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بالا تر ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ بار بار باتیں وہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ دہرائی ہیں، اتنی دفعہ دہرائی ہیں کہ اگر فی الواقع انسان کا قرآن سے تعلق ہو، انسان قرآن پڑھتے پڑھتے عقیدہ اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ کتنے دلائل اللہ نے دیے، دیکھیں اسی ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کتنا سمجھا دیا توحید کو۔ آسمان کی ملکیت میری، زمین کی ملکیت میری، عرش کی ملکیت میری، پھر سارے کے اختیارات میرے پاس۔ اگر کوئی اور ہوتا تو پھر اس کا مظاہرہ ہوتا نا، اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن ایک ہی نظام، ایک ہی کائنات اور ایک ہی سارا جو نظام چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ مشرک جو تھے وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، ایمان نہیں لاؤ گے اللہ کی پکڑ آئے گی، ایمان نہیں لاؤ گے تو دھمکیاں تم دیتے ہو آئے روز، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو پھر وہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ ہم تو انکار کرتے ہیں تمہارا، مزاق بھی اڑاتے ہیں، تمسخر بھی کرتے ہیں، جھٹلاتے بھی ہیں، مانتے بھی نہیں ہیں۔ وہ عذاب کہاں ہے جو کہتے ہو تم بار بار کے عذاب آئے گا عذاب آئے گا، وہ کدھر ہے؟ اب اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آگے، اور اگلی آیتوں میں بہت ہی اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے، کافروں کو بھی، مشرکوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دعا کریں اللہ سے، آپ یہ دعا کریں اللہ سے۔ کیا دعا کریں؟ رب اما ترینی ما یوعدون، اے میرے رب، اما اگر ترینی تو مجھے دکھا دے، ما یوعدون جس بات کی دھمکی دی گئی ہے کافروں اور مشرکوں کو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے اس کا کہ یا اللہ، اگر اللہ سے یہ دعا کرو، یا اللہ اگر میری زندگی میں وہ عذاب آ جائے، بڑی سخت آیت ہے یہ، دعا کرو اللہ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میری زندگی میں وہ عذاب آ جائے ان کافروں اور مشرکوں پہ جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب فلا تجعلنی، نہ کرنا مجھے فی القوم الظالمین، ان ظالموں میں سے جن پہ تیرا عذاب آنے والا ہے۔ یہ پیغمبر کو اللہ فرما رہے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بات خود اللہ نے فرما دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تو ان میں موجود ہے ہم ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گے۔ جب تک تیری ذات موجود ہے کافروں میں، مشرکوں میں، اللہ کے رسول جو ہیں وہ تو خود امان تھے اللہ کے عذاب سے۔ اللہ کے رسول جو ہیں
اللہ کے عذاب سے بذات خود پناہ تھے کہ جب تک اللہ کا رسول موجود ہے امت میں، جب تک اللہ عذاب نہیں بھیجیں گے ان پہ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو بات ارشاد فرمائی، یہ کیوں ارشاد فرمائی؟ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اللہ کا کوئی خدشہ نہیں تھا، کوئی معمولی سا بھی اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی معاذ اللہ اللہ کا عذاب آ جائے؟ پھر یہ بات کیوں فرمائی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں اگر میری زندگی میں یا اللہ عذاب آ گیا تو یا اللہ مجھے بچا لینا، مجھے ظالموں میں شامل نہ کرنا، یا اللہ میرے اوپر تیرا عذاب نہ آ جائے؟ یہ کیوں کہلوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے، اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ اللہ کا نبی بھی پناہ مانگے اس سے۔ اللہ کا عذاب اور اللہ کا پکڑ جو ہے وہ اتنی شدید ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر عبرت بن جاتی ہے سارے لوگوں کے لیے۔ یہ جن قوموں کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقعات بار بار بتائے ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح، قوم شعیب، یہ ساری قومیں جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، اور کس طرح ان کا پکڑا اللہ بار بار فرماتے ہیں کہ ان کا نام و نشان تک نہیں۔ حال تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزا، کیا کوئی معمولی سی بنک بھی تم سنتے ہو ان کی؟ معمولی سی آہٹ بھی پاتے ہو ان قوموں کی جن قوموں کو ہم نے تباہ اور برباد کیا، جن پہ ہم نے اپنا عذاب نازل کیا؟ ان کی معمولی سی بنک بھی تمہیں سنائی نہیں دیتی؟ اب ایک ایک فرد ان کا تباہ اور برباد ہو گیا۔ اللہ کا عذاب اتنا بڑا سخت ہے، اتنا شدید ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی حکم دیا کہ تم بھی پناہ مانگو اللہ کے عذاب سے۔ جب اللہ کے رسول کو یہ حکم ہے کہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو، تو پھر جو ہم جیسے گناہ گار لوگ ہیں ان پہ کتنا یہ لازم ہے کہ ہر وقت اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے پناہ مانگتے رہیں۔ ہمیں تو ہر وقت اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ تعلیم تو امت کے لیے ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اللہ نے، اور کتنے احکام ایسے ہیں مخاطب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل بھی ضائع کر دوں گا، عمل ضائع کر دوں گا تمہارے بھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا تو کوئی خدشہ نہیں تھا، کوئی امکان نہیں تھا، لیکن جو شرک کی سنگینی ہے اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر شرک تم نے بھی کیا تمہیں بھی معاف نہیں کروں گا، تمہارے بھی سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جہاں یہ پتہ چلتا ہے، یہ اب دونوں آیتوں میں اصل میں جو مخاطب ہیں وہ تو امت ہے، ہم لوگ ہیں کہ ہمیں نہ شرک کرنا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی تو پتہ چلتا ہے اس سے کہ اللہ کا مقام کیا ہے، رسول کا مقام کیا ہے۔ اگر اللہ پکڑنا چاہے رسول کو تو اللہ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لا یحبطن اعمالک، اگر میں تیرے عمل ضائع کرنے پہ آ جاؤں تو مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، میں تیرے بھی عمل ضائع کر دوں گا اگر شرک کیا تو ہم نے۔ کتنی سخت اس میں بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ مالک ہے، خالق ہے، مخلوق اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو بھی نہیں چھوڑا اور نبی کو بھی یہ فرما دیا کہ میں پکڑ لوں گا تمہیں، تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ دوسری جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ اگر شرک کیا تو عذاب آ لے گا تم کو۔ اللہ کی توحید میں، اللہ کے مقام میں، اللہ کے مرتبے میں کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا،
زمین آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے ساری کی ساری قیامت کے دن اللہ کے حضور اس کے غلام بن کے آئے گی، خواہ وہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، جو بھی ہیں قیامت کے سارے کے ساری مخلوق جو ہے اللہ کے حضور ہاتھ بندے غلام بن کے آئے گی، خواہ اس میں انبیاء بھی ہیں، سارے شامل ہیں اس میں، ان کل من فی السماوات والارض۔ جو قرآن کہتا ہے نا سچی بات وہی ہے جو اللہ نے فرمائی نا کہ جو ہم تمہیں باتیں بتا رہے ہیں سچی یہی ہیں، باقی باتیں جھوٹی ہیں۔ اور دوسری بات اس آیت میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس فتنے سے بچو، اس اللہ کی پکڑ سے بچو جو صرف گناہ گاروں پہ نہیں آئے گا بلکہ اس میں نیک لوگ بھی پکڑے جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی بھی یہ بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب امت میں اللہ کی نافرمانی بہت زیادہ ہو جائے گی تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا سب پہ، اللہ کا عذاب سب پہ آئے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ نیک لوگ بھی تو ہوں گے اس وقت، نمازی لوگ، روزے دار لوگ، پرہیزگار لوگ وہ بھی تو ہوں گے اس وقت۔ فرمایا کہ ہاں وہ بھی ہوں گے، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو نیک اور برے سب پہ آئے گا، البتہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکوں کو اس کا صلہ دے دیں گے، اجر و ثواب دے دیں گے، جو تکلیف انہیں پہنچے گی، جو مصیبت ان پہ آئی یا جو عذاب ان پہ آیا اس کی تلافی اللہ قیامت کے دن تو کر دیں گے، لیکن اس دنیا میں عذاب جب نافرمانی بڑھ جائے گی، نافرمانی کو لوگ روکنا چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کا عذاب سب پہ آئے گا۔ اس لیے بھی اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ عذاب آئے اور اس میں تم بھی اس میں لپیٹ میں آ جاؤ، نیک لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے، نیک لوگوں پہ بھی عذاب آئے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 حدیثوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسا معاشرہ، ایسی بستی، ایسا ملک جس میں گناہ ہوتے ہوں اور گناہ سے روکنے والے طاقتور لوگ موجود ہوں، وہ گناہ سے نہ روکیں، گناہ کو روکنے والی حکومت اور طاقت موجود ہو لیکن وہ گناہ کو نہ روکے، اس پہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آئے گا اور اس میں نیک اور برے سارے پکڑے جائیں گے۔ جب یہ مہنگائی آتی ہے اور طوفان اور زلزلے آتے ہیں تو طوفان اور زلزلہ کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مولوی صاحب ہیں اور یہ نیک آدمی ہے، یہ روزے دار ہے تو اس کا گھر نہیں برباد، سب کے لیے عذاب ایسے ایک جیسا آتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں نیکی کا حکم دیتے رہا کرو، برائی سے لوگوں کو روکتے رہو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسا کام کرنا چھوڑ دو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دو، پھر اللہ کا عذاب آئے، تم اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ تمہاری دعائیں بھی نہ سنے۔ یہ جو آپ جگہ جگہ اور مساجد میں دروس کا اہتمام ہوتا ہے، خطبوں کا اہتمام ہوتا ہے، جالیات میں درس وغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور یہ سوشل میڈیا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جو بھی اللہ کے دین کے لیے کام چھوٹے سے چھوٹا بھی کرتا ہے یہ بڑی اللہ سے کے عذاب سے رکاوٹ ہے۔ یہ جو مولوی سر کھپاتے ہیں یہ بغیر کسی تمہیں لالچ کے نہیں کھپاتے، ان کو بھی آپ کچھ نہ دیں دنیا کا مال، دنیا کے مال کی بات نہیں میں کر رہا، ان کو بھی تمہ یہ ہے کہ ہم جب تک یہ نہیں کریں گے جو ڈیوٹی اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی، اللہ نے دین کا علم ہمیں دے دیا، اب ہمیں سر کھپانا چاہیے لوگوں کے ساتھ کہ لوگوں نیکی یہ کام کرو، برائی کو چھوڑو، یہ برا کام ہے یہ نہ کرو، یہ نیکی کا کام ہے یہ کرو۔ جب تک یہ کرتے رہو گے، جب تک اللہ کا عذاب ٹلتا رہے گا، اللہ عذاب ٹالتا رہے گا، جب یہ کام چھوڑ دو گے اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور یہ صرف معاشرے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ بات آپ کے اپنے گھروں کی بھی ہے۔ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے گھروں میں
امر بالمعروف اور نہی المنکر کرنا ہر گھر کے سرپرست کا فرض ہے، یہ فرض عین ہے۔ یہ جس گھر میں یہ نہیں ہوگا، آپ بچوں کو روک ٹوک نہیں کریں گے، بچوں کو نماز کا حکم نہیں دیں گے، قرآن نہیں پڑھائیں گے، نیکی کی بات نہیں بتائیں گے، نیکی کے لیے حکم نہیں دیں گے، اس گھر میں کبھی سکون نہیں آئے گا۔ پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم ایک کام، نیکی ایک کام کو چھوڑتے ہیں تو آتی ہے۔ یہ گھروں میں بھی کرنا ہے، محلے میں بھی کرنا ہے، بستی میں بھی کرنا ہے، شہر میں بھی کرنا ہے، ملک میں بھی کرنا ہے، اور بغیر کسی طمع اور لالچ کے کرنا ہے۔ اس لیے نہیں کرنا کہ اس کی تنخواہ ملے یا پیسے ملے، اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کا عذاب رکا رہے، اللہ کا عذاب ٹلتا رہے، اللہ کا عذاب نہ ہم پہ آئے۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، یا اللہ اگر میری موجودگی میں تیرا عذاب آ جائے تو یا اللہ مجھے ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ آگے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، جس بات کی ہم نے دھمکی دی ہے نا انہیں کہ ایمان نہ لانے پہ عذاب آئے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پوری طرح اس پہ قادر ہیں۔ اگر عذاب نہیں آ رہا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم قادر نہیں ہیں، پوری طرح قادر ہیں عذاب لانے پہ، لیکن اگر عذاب نہیں لا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ غفور رحیم ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے، اللہ تمہیں اور وقت دے رہا ہے کہ توبہ استغفار کرو، نیکی اور برائی سے روکو، نیکی کے حکم دو، جتنی بھی کسی کی توفیق ہے، جتنا بھی کوئی کر سکتا ہے، 2 آدمی 4 آدمیوں کو اکٹھا کر کے نیکی کی بات بتا سکتا ہے، قرآن پڑھا سکتا ہے، کوئی اور خیر کی بات کر سکتا ہے، 2 آدمیوں کو، 4 آدمیوں کو، 5 آدمیوں کو اکٹھا کر کے کرتے رہیں، یہی چیز اللہ کے عذاب کو ٹالنے والی ہے، اسی سے اللہ کا عذاب ٹلے گا، اسی سے آپ کے گھروں میں خیر و برکت رہے گی۔ چھوڑ دیں گے تو خیر و برکت ختم ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پوری طرح قادر ہیں کہ جس بات کی ہم نے دھمکی دی ہے انہیں، وہ عذاب لے آئے ہم ان پہ، لیکن اگر ہم عذاب نہیں لا رہے تو اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ ہم قادر نہیں ہیں، ہمیں اختیار نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے تمہیں مہلت دے رہے ہیں کہ تم گناہوں سے باز آ جاؤ، مہلت دے رہے ہیں تم۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ادفع دور کرو، باللتی اس چیز کو جو بری ہے، سیئہ کا لفظ آگے آ گیا کہ جو برائی ہے اس کو دور کرو، ہی احسن، اچھے طریقے کے ساتھ۔ اب جو دنیا کا اصول ہے نا جی، اینٹ مارے تو اینٹ ہی مارو جواب میں، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، شریعت کا یہ اصول نہیں ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تنگ کیا گیا، ابو لہب جو تھا، چچا تھا، اسے سب سے پہلے گالیاں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کچھ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بات یہ فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے جواب دے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ بڑا صبر اور بڑا حوصلہ، دین کا کام کرنے کے لیے بڑا جگرہ چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے اور بڑا صبر چاہیے۔ امیہ بن خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا تھا، تانے دیتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گالیوں کے جواب میں کبھی کوئی بات نہیں کہی۔ اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، گالیاں دینے والے کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اللہ نے جواب دے دیا کافروں کی تانوں کا، کافروں کی گالیوں کا، اللہ نے جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خاموشی اختیار فرمائی۔ حکم یہی ہے، اگر کوئی تم سے زیادتی کرتا ہے تو اس سے درگزر کرو، اس کو معاف کر دو، حکم یہی ہے۔
اگرچہ ہے یہ کام بڑا مشکل، آسان نہیں ہے. انسان کے جذبات جو ہے وہ مشتعل ہو جاتے ہیں، غصہ آتا ہے، شیطان اکساتا ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ برائی کو اچھے طریقے سے دور کرو، برائی کو برائی سے دور نہ کرو. بات تو پھر وہی ہے، لوگ بھی کہیں گے کہ بار بار یہ ریپیٹ کرتا ہے. تصویر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. اب ہم کہتے ہیں نہیں جی تصویر ویڈیو بنا کے تبلیغ کرنی ہے، ویڈیو کے بغیر تبلیغ نہیں ہوتی ہماری. اللہ تو فرماتا ہے کہ برائی کو دور کرو اچھے طریقے سے، برائی سے دور نہ کرو اسے. ہمارا زور اس بات پہ ہے نہیں یا اللہ ہماری بات جو ہے نا یہ ہم نے ہزاروں لوگوں تک اپنی بات پہنچانی ہے، لاکھوں لوگوں تک اپنی بات پہنچانی ہے. بس ہمیں یہ اجازت دے دے کہ ہم برا کام کریں، لیکن ہم تیری نیکی کا کام بھی کریں گے، پھیلائیں گے. یہ کوئی بات تو نہیں ہے. حکم تو یہی ہے. اب آگے پھر علماء کے اپنے اجتہاد ہیں جو کچھ بھی ہے، لیکن حکم تو یہ ہے کہ برائی کو دور کرو اچھے طریقے سے، نیکی کے ساتھ. برائی نیکی سے جائے گی، برائی برائی سے نہیں جائے گی. آپ گالی کے جواب میں گالی دیں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آس پاس 3-4 بڑے کافروں کے سرداروں کے گھر تھے. نضر بن حارث کا بھی، ابو لہب کا بھی، اور دوسرے تیسرے. اور ان کا طریقہ یہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے، تکلیف اور دکھ پہنچانے کے لیے، کہ رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے کانٹے پھینک دیتے، کوڑا کرکٹ پھینک دیتے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا کرکٹ پھینک دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہوئے دیوار پہ چڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ بنو ہاشم یہ کیسی ہمسائیگی ہے کہ تم مجھے اذیت پہنچاتے ہو. بس یہ بات کہی، اتنی سی بات. کتنا صبر ہے، کتنا حوصلہ ہے، اور کتنا جگرا ہے دین کی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے. لوگوں نے گالیاں بھی کیں، پتھر بھی مارے، تانے بھی دیے، پاگل بھی کہا، جادوگر بھی کہا، شاعر بھی کہا. کوئی بات نہیں تھی جو اذیت دینے والی نہ ہو اور کافروں اور مشرکوں نے نہ کی ہو. لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا یا جو رویہ تھا وہ کیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَن لَّمْ يُؤْمِنُوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس بات کی وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایمان انہی کافروں کا جو گالیاں دینے والے ہیں، جو پتھر مارنے والے ہیں، تانے دینے والے ہیں، پاگل کہنے والے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعائیں کر رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ اگر جہنم میں جاتے ہیں تو جانے دو، دفع کرو انہیں. تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ وما علیک الا البلاغ. تیری ذمہ داری تو پیغام پہنچانا ہے. پیغام تم نے پہنچا دیا، بس تمہاری ذمہ داری ختم ہے. وہ ایمان لاتا ہے لائے، نہیں لاتا نہ لائے، بات مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے. نحن اعلم بما یصفون. اور جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم ان سے پوری طرح واقف ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان پہ عذاب لانا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی نے ہمارا ہاتھ روکا ہوا نہیں ہے، ہم عذاب لا سکتے ہیں. لیکن یہ ہماری مہربانی ہے، ہماری نرمی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے رحمت کا کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتے نہیں، فوراً عذاب نہیں بھیجتے، بلکہ ڈیل دے رہے ہیں. آج اصلاح کر لو، کل توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ دھمکی تو موجود ہے، وہ جب اللہ چاہیں گے تب آئے گی. عذاب کا جو دھمکی ہے یا جو وعدہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آئے گا تب جب اللہ چاہیں. آگے پھر فرمایا کہ وَقُلْ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. وقل، اور یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے
مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن امت کے لیے تعلیم یہ ہے کہ شیطان کی اکساہٹوں سے ہر وقت اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کر۔ وقل، اور کہو، رب، اے میرے رب، اعوذ بکا، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطان کی اکساہٹوں سے۔ یہ شیطان کی اکساہٹ یہی ہے کہ انسان کو کوئی کسی سے دکھ پہنچا، کسی سے رنج پہنچا، شیطان اکساتا ہے کہ اسے بدلہ لو، تم بھی اسے نقصان پہنچاؤ۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 200 کے قریب احادیث ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءۃ نقمتک و جمیع سخطک۔ تقریباً ایسی 200 باتیں ہیں جن سے تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو۔ شیطان اکساتا ہے ان باتوں کے لیے، شیطان اکساتا ہے شرک کے لیے، بدعت کے لیے، گناہوں کے لیے، انسان کو اکساتا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ یا اللہ سے دعا نہیں کریں گے، اللہ کی پناہ طلب نہیں کریں گے تو شیطان بڑا تگڑا ہے ہم سے، شیطان زیادہ ہم سے پاورفل ہے۔ شیطان کھلا دشمن بھی اللہ نے بتایا کہ عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے یہ، اور یہ بھی بتا دیا کہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ طاقتور جب دشمن ہوتا ہے اس سے انسان کس طرح نپٹتا ہے؟ جب پتہ ہو کہ یہ دشمن جو ہے مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اس سے کیسے انسان نپٹتا ہے؟ ایک طریقہ وہ طاقتور دشمن سے نپٹنے کا یہ ہے کہ انسان اس سے دوستی کر لے تاکہ لڑائی کا معاملہ ہی ختم ہو، جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اب شیطان سے دوستی کریں گے تو کیا اس کا نتیجہ ہوگا؟ شیطان تو سیدھا جہنم میں لے کے جائے گا۔ مسلمان تو اس بات کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ شیطان سے دوستی کرے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ انسان اپنے دشمن کا مقابلہ کرے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ تمہارا دشمن تم سے زیادہ طاقتور ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تم۔ یہ آپشن بھی ختم ہوا۔ ایک آپشن یہ ہے کہ ایک آدمی دشمن ہے، پتہ ہے ابھی یہ مجھے پسند نہیں کرتا، میری اس سے لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، تو میں ہو جائے گی، انسان گریز کرے، اس کے متھے ہی نہ لگے، بھئی نہیں اب اس کو میں ملنا ہی نہیں ہے، اس سے اگر آئے گا کہیں پہ تو میں اپنا راستہ بدل لوں گا، تاکہ نہ بات ہو، نہ لڑائی جھگڑا ہو، نہ اس مصیبت میں پڑیں۔ اب یہ آپشن بھی شیطان کے لیے نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہنا کہ میں شیطان کے متھے نہیں لگنا چاہتا، شیطان کو دیکھنا نہیں چاہتا، شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر وقت شیطان ساتھ ہے، گھر کے اندر بھی شیطان ساتھ ہے، گھر میں باہر جائیں گے تب بھی شیطان ہے، اپنا کاروبار کر رہے ہیں تب بھی شیطان ہے، ملازمت کر رہے ہیں تب بھی شیطان ساتھ ہے، شیطان تو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ آپشن بھی ختم ہے۔ ایک ہی چوتھا آپشن باقی ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ پتہ ہو کہ میرا دشمن قوی ہے، میرا دشمن مجھ سے طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، تو چوتھا آپشن یہی ہے کہ انسان کسی طاقتور کی مدد حاصل کرے۔ یار میں تو کمزور آدمی ہوں، میں تو اپنے دشمن سے لڑ نہیں سکتا، تم طاقتور ہو، تم میرا ساتھ دو، تم میری مدد کرو۔ بس یہ ایک چوتھا جو آپشن ہے نا، شیطان سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے جو بار بار اللہ نے بتا دیا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے آپشن ہیں وہ سارے ناممکن ہیں۔ نہ انسان شیطان سے دوستی کر سکتا ہے، نہ انسان شیطان کا خود مقابلہ کر سکتا ہے، نہ انسان شیطان سے اگر نہ ملنا چاہے یا اس کے متھے نہ لگنا چاہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور آخری آپشن یہی ہے کہ انسان اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اللہ کی ذات قادر ہے، اللہ کی ذات سب سے قوی ہے، اللہ کی ذات متین ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہو تاکہ شیطان کی اکساہٹوں سے بچے رہو تم۔
وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، یہ بھی حصہ ہے اس کا، پہلی دعا کا حصہ ہے یہ، شیطان کی اکساہٹ بھی نہ ہو، اور یا اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرے پاس آئے، یہ وہی بات ہے کہ انسان متھے نہ لگے، یا اللہ شیطان کو میرے متھے نہ لگاؤ، شیطان سے میری ملاقات نہ ہو، شیطان مجھ سے دور ہی رہے، میرے پاس آئے ہی نہ شیطان۔ فرمایا کہ یہ دعا مانگتے رہو، اور اگلی آیت جو ہے نا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حکم اللہ نے کیوں دیا شیطان سے پناہ مانگنے کا۔ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ جب قرآن مجید پڑھنے لگو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن کو پڑھنے لگو تو پہلے اللہ کی پناہ طلب کر لو۔ قرآن تو خیر و برکت کی کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کرنا شیطان سے، اس کی وجہ یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان گمراہ کر دے اس کتاب کے ذریعے ہمیں، کوئی مطلب جو ہے کسی آیت کا غلط نہ اخذ کر لیں، ہم گمراہ نہ ہو جائیں، جس طرح قادیانی گمراہ ہو گئے، اسی قرآن سے سب کچھ ثابت کرتے ہیں، وہ اپنے دلال قرآن سے دیتے ہیں وہ، لیکن گمراہ ہو گئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، اور یہ جو بار بار فرمایا کہ اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان سے، اور یہ بھی دعا مانگو کہ شیطان میرے پاس آئے ہی نہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، ایسے نہ ہو کہ تم پناہ نہ مانگو اور تمہیں موت آ جائے، شیطان تمہارے ساتھ لگا ہوا ہو، تم نے شیطان کے ساتھ دوستی کر رکھی ہو، شیطان تمہیں اکساہٹیں دیتا ہو، اور اسی حال میں تمہیں موت آ جائے، ایسے نہ ہو، اور موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے کب آ جائے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، اس وقت تمہاری آنکھیں کھلیں کہ میں نے تو شیطان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رکھا تھا، میں نے تو شیطان کے ساتھ دوستی کر رکھی تھی، میں نے تو شیطان کو اپنا دوست اور ساتھی بنا رکھا تھا، اس وقت تمہاری آنکھیں کھلیں جب موت آ جائے، فرشتے نظر آ جائیں، اللہ کی پکڑ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت تم اللہ کو یاد کرو کہ یا اللہ مجھے شیطان سے بچا لے۔ شیطان تو پیچھا چھوڑتا نہیں انسان کے آخری لمحے تک۔ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ بیمار ہوئے، اور اتنے بیمار ہو گئے کہ ان کی موت کا لوگوں کو شک ہو گیا۔ عبداللہ پاس بیٹھا تھا، بیٹا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ عبداللہ نے دیکھا کہ ابائی جو ہیں وہ بار بار لا 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 کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے شفا دے دی۔ بیٹے نے پوچھا کہ ابا جی آپ بیماری کی حالت میں لا لا کہہ رہے تھے، کیا وجہ اس کی؟ کہنے لگے کہ میرے پاس شیطان تھا اور مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام سے عیسائیت اچھی ہے، عیسائیت پہ مرو، اسلام سے عیسائیت اچھی ہے، عیسائیت پہ مرو۔ میں نے کہا لا 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 لا۔ پھر مجھے دوبارہ اس نے یہ بات کہی، اسلام سے یہودیت اچھی ہے، یہودیت پہ مرو۔ پھر میں نے جواب میں کہا لا لا۔ شیطان جو ہے اس سے تو حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے اس کو مردود کر دیا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہی، یا اللہ تیری ذات کی قسم، یا اللہ تیرے جلال کی قسم، یا اللہ تیری عزت کی قسم، یا اللہ تیرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میں بندوں کو
جب تک بندے کی جان میں جان ہوگی میں بندے کا پیچھا کروں گا تاکہ اس کو جہنم میں لے کے جاؤں، چھوڑوں گا نہیں تیرے بندوں کا. اسے قسم کھائی ہوئی ہے یہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے جو پناہ مانگنے کی دعائیں ہیں نا، اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان یتخبطنی من الشیطان عند الموت. یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے اچک لے. شیطان کا اچکنا کیا ہے؟ شیطان کا اچکنا یہی ہے کہ کوشش کرے گا شیطان کہ انسان اسلام کی بجائے کسی دوسرے کفر پہ یا شرک پہ مرے. شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی بات کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم اور مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم کہ لوگ جب تک گناہ کر کے مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے میں لوگوں کو معاف کرتا رہوں. لوگ توبہ کرتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا. تم انہیں گمراہ کرتے رہو میں لوگوں کو معاف کرتا رہوں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلسل اللہ کی پناہ طلب کرتے رہو. کہیں ایسے نہ ہو کہ موت آ جائے تم شیطان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو، تم شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہو، شیطانی کاموں میں مصروف ہو، تم شیطان کو تم نے اپنا ساتھی بنا رکھا ہو. ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے سال میں تم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ بڑا پکا اور کھرا ہونا چاہیے. عقیدہ توحید میں کوئی نہ تو اللہ تعالیٰ کو رعایت کوئی گوارا ہے، نہ ہی اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں کوئی کسر چھوڑی ہے. کسر نہیں چھوڑی اللہ کے رسول نے. اتنے دلائل دیے ہیں کہ یہ سارا قرآن جی جو ہے توحید کے دلائل سے ہی بھرا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر جو احکام ہے شریعت کے، نیک اعمال ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، اور پھر عمل بالمعروف ہے، نہی عن المنکر کا ہے. یہ بڑا اہم عمل ہے. جتنی کسی کی حیثیت ہے، جتنا کسی کا علم ہے، اور جتنا کوئی استطاعت رکھتا ہے، یہ کام کرتے رہنا چاہیے. یہ اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا، رکاوٹ کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. پڑھیں گے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نذر قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.